دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جناب بڑے باجوہ صاحب کی، یعنی آؤٹ گوئنگ جو ہمارے امیر عساکر ہیں ان کی، کہ یہ تو ظاہر ہے خبریں آپ سن چکے کہ احمد نورانی جو کہ ایک خاصے ویل نون جرنلسٹ ہیں اور اس وقت امریکہ میں مقیم ہے موسٹ پروبیبلی، اور ان کے رفقا کی ایک ویب سائٹ ہے factfocus.com، تو اس کے ذریعے انہوں نے کچھ انکشافات کیے یا ایک سٹوری کی، وہ کم و بیش اپنی نیچر کے حساب سے تو اسی لائن پر ہے جس لائن پر انہوں نے جو جونیئر باجوہ صاحب تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو اب ہیں ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کے جو کمانڈر صدرن کمانڈر رہے اور ظاہر ڈی جی آئی ایس پی آر وغیرہ بھی رہے، اور پھر جو سی پیک کی اتھارٹی تھی اس کے ساتھ بھی رہے، تو جس نیچر کا وہ معاملہ تھا کہ کس طرح ایکسپوننشلی ان کے ایسٹس بڑھے، اور خاص طور پر حیرت انگیز انداز میں آخری جو چند سال تھے ان میں، اس طرح ہمارے قمر باجوہ صاحب ہیں، ان کے متعلق انہوں نے سٹوری کی ہے اللیجڈلی مبینہ طور پر۔ ظاہر ہے جب کوئی انکوائری کرے گا تو لیگل سینس میں تو پھر وہی ہوگا، اور ظاہر ہے انکوائری نہیں ہوگی جی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ وہ جو ہی لیفٹیننٹ جنرل بنے کچھ پر پرتے نکلے 2013 میں، اور پھر ویل سٹیٹمنٹیں پہلے جو مثلاً اپنی اور وائف کی مختلف نوعیت کی کوئی بہت زیادہ بظاہر نہیں تھیں، تو وہ ریوائز ہونا شروع ہو گئیں، اور اچانک ایکسپوننشلی جیومیٹریکل انکریز ان میں آئی، اور الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی لاٹری نکل آئی۔ جب خاص طور پر وہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے 6 سال میں بہت زیادہ ترقی کی، یعنی بزنس، یعنی انہوں نے اور جو ان کی فیملی ہے ایکسٹینڈڈ فیملی، یعنی وائف، بچے، بہویں وغیرہ وغیرہ، اور جو پنجابی میں کہتے ہیں کوڑم سمدھی، تو ان سب نے ماشاءاللہ ظاہر ہے جب ان پر حالات جو ہیں وہ مسکرانے لگے تو یقیناً ترقی انہوں نے کی۔ تو ان میں ایک کردار ہے صابر حمید مٹھو، ان کا نام تو پہلے بھی آپ نے دبے لفظوں میں میڈیا میں سنا ہوگا، لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں اچھلا تھا، لیکن اب وہ فیکٹ فوکس کے حوالے سے یا احمد نورانی کے حوالے سے، یعنی 2013 سے آنورڈ 2021 تک انہوں نے ان کی یعنی باجوہ صاحب کی اور باجوہ صاحب کی بیگم کی جو ریٹرنز ہیں، اور جو ان کی بہو ہے ان کی ریٹرنز جو ہیں، اور جو بہو ہے ان کی بہنوں کی ریٹرنز جو ہیں، اور ان کے سمدھی کی ریٹرن، اور سمدھی کے بھائی کی، اور سمدھی کی بیگم یعنی سمدھن کی، ان سب کی آن لائن اویلیبل ہیں factfocus.com پر، اور انہوں نے لگتا ہے بڑی محنت کی ہے۔ اللیجڈلی جو یہ ریٹرنز ہیں وہ یہ تو آپ خبروں میں سن چکے کہ پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس پر باقاعدہ انکوائری کا حکم دیا، اور بڑا سیریس لیا کہ کیوں یہ ٹیکس ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے۔ تو ویسے یعنی اسٹرکٹلی سپیکنگ ٹیکس ڈیٹا بہرحال لیک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جج اور جنرل کا ہی ہو، کسی عام شہری کا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگز بھی ہوئیں، کیسز بھی ہوئے، لیکن پہلے کبھی کسی اس ڈسکلوجرز کو یا اس لیکیج کو نہ بند کیا گیا بلکہ اچھالا گیا، اور شاید انہی کی طرف سے اچھالا گیا جو اچھالنا جانتے ہیں۔ تو سیاستدان کون سے ہیں جن کی یہ لیکیج نہیں ہوتی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی سب سے زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز اے کراؤن، جس کے سر پر تاج ہو، یعنی جس کے پاس طاقت ہو پروپورشنیٹلی اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے، دوسرے لفظوں میں۔ تو سب سے زیادہ طاقتور اس وقت پاکستان میں سیاستدان نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے عملی طور پر، ججز حضرات یا جنرلز۔ دیکھیں جج صاحب جو ہیں وہ چاہیں
تو کسی کی حکومت بنوا سکتے ہیں. مثلاً پنجاب میں بندیال صاحب نے یعنی کچھ لوگوں اب جی چاہتا ہے نا کہ کسی کا داماد ہو تو وہ بھی وزیر بننے اور حلف اٹھاتا اچھا لگتا ہے نا, تو اس کی پارٹی بھی اچھی لگتی ہے. تو بہرحال انہوں نے بھائی میجک ایونٹ وہاں پر ان خاص لوگوں کی حکومت بنوا دی, باقاعدہ آئین میں ری رائٹ کر دیا معاملہ, یعنی جو چاہے ان کا اس نے فتنہ ساز کرے. ہاں جی, تو اس طرح ظاہر ہے جو ہمارے جنرل حضرات ہیں وہ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سب سے طاقت کا زیادہ ارتکاز ہے ان کو تو ہم نے مقدس گائے سیکرڈ کاؤز بنا کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تو ان کی ابلیگیشن بھی نہیں ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, اور اثاثے ڈکلیئر ہو جائیں تو پھر جی. تو بہرحال وہ امن رانی نے یہ ساری ریٹرنز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں, میں نے بھی کچھ کی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ یعنی جن کو سکروٹنی چاہیے وہ مقدس ہیں, لیکن ادھر ادھر دائیں بائیں ساری کہانی ہے. اور اس میں ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ معاملہ ہے کہ کرپشن ہمارے اشرافیہ نے باقاعدہ وسیع پیمانے میں, چھوٹے موٹے ملازم کی بات نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز. مثلاً اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہے جس میں انہوں نے پارٹنر ان کرائم بنائے ہوئے ہیں, جرنلسٹ بھی لائرز بھی خاص طور پر, کہ وہ غریب لوگوں سے ایکوزیشن ایکٹ کے تحت زمین لیتے ہیں. حالانکہ ایکوزیشن ایکٹ کا مطلب یہ تھا کہ جو کامن ایڈوانسمنٹ ہے سوسائٹی کی اس کے لیے, مثلا ریلوے کا سسٹم ہے, نہری نظام ہے, سڑکیں ہیں, کہیں کوئی ایئرپورٹ بنانا ہے, اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے, یا کہیں بہت بڑا کوئی ہاسپٹل ہے بالفرض, ان چیزوں کے لیے ایکوائزیشن ہو. لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کہ اسی کو مس یوز کرتے ہیں, جو پچھلے یعنی کالونیل ایرا سے قانون آ رہا ہے. ہونا تو یہ مزے کی بات یہ کالونیل ایرا میں یہ معاملہ شاید اتنا نہیں ہوا, کیونکہ اس وقت وافر زمینیں تھیں اور وہ تو مختلف بہانوں سے لوگوں میں تقسیم بھی ہوتی تھیں جب انڈر کلٹیویشن انڈر اریگیشن آتی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ غریبوں سے جن کے پاس کوئی 1 ایکڑ 2 کنال 10 کنال ایسا رقبہ ہے اس کو ایکوائزیشن کر لیتے ہیں, ایکوائر کر لیتے ہیں, زبردستی لے لیتے ہیں بس نامینل پرائسز دے کر. اور کیونکہ یہ لوگ ہی باخبر ہوتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے, یا انہی کے پشتبان یہ جن کے ہیں جیسے ملک ریاض وغیرہ ہے, تو ان کو مختلف ہتھ کنڈوں سے دلوا دیتے ہیں اور باقی وہ خود چھین بھی لیتے ہیں. تو اس طرح وہ جو غریبوں کی اونے پونے زمین لی ہوتی ہے پھر اس کے خوبصورت پلاٹ بنا کے ڈیولپمنٹ کے نام پر وہ ججوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں برائے نام سی پرائس لے کر. یعنی بالفرض اگر 10-20 کروڑ کا پلاٹ ہے تو 30-40 لاکھ لے لیں, کروڑ لے لیں, یعنی بالکل اس کی جو اصل ویلیو ہے مارکیٹ اس کے مقابلے میں نامینل پرائس لے کر ان میں ججوں میں اندھا ونڈے کیا اندھا ونڈے ریوڑیاں بہاں میں اپنے نا. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ انہی چیزوں کے کیسز آتے ہیں اور وہی جج سنتے ہیں جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں اور جن کا اسی اسکیم میں پلاٹ بھی ہوتا ہے. کمال ہے یہ. ویسے بندیال صاحب یا نقوی صاحب یا اعجاز الحسن صاحب کا ضمیر ذرا بھی یہاں پر گڑبڑ نہیں ہوتی, بڑا یعنی سٹیل کا بنا ہوا ہے ضمیر یہاں پر جب معاملہ آتا ہے. تو بہرحال وہ غریبوں کی زمینوں کو ہتھیا کر اسٹیٹ پاور سے پھر آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں, جنرلز کرتے ہیں, ججز کرتے ہیں, اور ساتھ وکلاء کو ملا لیتے ہیں, ان کو بھی فلیٹ تقسیم کر دیتے, کچھ جرنلسٹ کو بھی دے دیتے ہیں. یعنی معاشرے کے جو عام لوگ ہیں اشرافیہ ہیں وہ خوب پھر نہاتے ہیں اس معاملے میں, اور غریب در بدر پھرتے رہتے ہیں. وہ سوچتے ہیں یار میری 1 ایکڑ زمین تھی, 2 ایکڑ تھی, 3 ایکڑ تھی, میں وہاں پر سبزی اگاتا تھا, اب کہاں جاؤں. تو وہ بس اسی طرح ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ بات ادھر چلی گئی کہ باجوہ صاحب نے ظاہر ہے اپنی محنت سے یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خود اور ان کے سمدھی اور ایکسٹینڈڈ فیملیز جو ہیں ماشاءاللہ دونوں طرف سے ارب پتی ہو گئے. اور مثلا میں ظاہر ہے یہ بات یا یہ معاملہ بہت لمبا چوڑا ہے, اس کے لیے کئی گھنٹے انوالو یعنی اسپینڈ ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اس کی صرف ایک میں جھلک بتانا چاہتا ہوں کہ اس فیکٹ فوکس یا امن نورانی کے مطابق الجڈلی باجوہ صاحب کی ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے وہ 12.7
یعنی تقریباً 13.25 ارب روپے کے ایسٹس ہیں. اگر ان ایسٹس کو یعنی کم طرز انداز میں کنزرویٹیولی ایویلیویٹ کیا جائے، ہاتھ کھول کے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے بہت ساری ویریشنز ہو سکتی ہیں. میں صرف لاسٹ پیراگراف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جھلک نظر آ جائے کہ کیا ہے. تو بجائے اس ویب سائٹ پر پابندی لگانے کے چاہیے تو یہ تھا کہ بنجال صاحب نکلتے نا قانون کی حکمرانی کے لیے، ہیں جی، تو کوئی کمیشن بنا دیتے، خان صاحب اعلان کرتے کہ کمیشن، مطالبہ کرتے کہ جناب انصاف خطرے میں ہے. میاں صاحب کرتے، اسحاق ڈار صاحب کرتے، اسحاق ڈار صاحب ریسیونگ اینڈ پر خود بھی رہے ہیں. بہرحال میں وہ پڑھتا ہوں کہ the total worth of known assets, properties and businesses held in Pakistan and abroad runs into tens of billions. یعنی جو مجموعی ویلیو ہے ان کی ورد ہے، اثاثوں کی، جائیدادوں کی، کاروبار کی، پاکستان میں اور بیرون ملک جو ہیں وہ 10 اربوں پر مشتمل ہے. اور however, a careful examination of the minimum possible market value of these properties and businesses is more than 12.7 billion. تاہم جو محتاط اندازہ ہے، کم ترین جو ممکنہ مارکیٹ ویلیو ہے ان جائیدادوں کی، کاروباروں کی، وہ کم و بیش 12.7 یعنی 12.7 ارب سے روپے سے زیادہ ہے. This does not include what General Bajwa has acquired from the government, the army, the DHA, etc. for being a Major General, Lieutenant General and as Chief of Army Staff. وہ کہتا ہے کہ یہ جو فگر آپ کو دیے ہے اس میں وہ چیزیں، جائیدادیں شامل نہیں ہیں جو باجوہ صاحب نے حکومت سے یا فوج سے یا DHA سے، میجر جنرل کی حیثیت سے، لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے اور آرمی چیف کی حیثیت سے حاصل کی ہیں. یعنی یہ جو 12.7 ارب ہے. ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور بہت کچھ ہے. اس کے علاوہ بھی ایک سابق افسر جو فورسز تھے انہوں نے ڈاکومنٹس باقاعدہ وہ بھی اویلیبل ہیں کہ پنڈی میں یعنی کچھ پرانی جو دفاتر تھے کہیں کسی لوکیشن بہت اچھی پر جو کسی محکمے کے زیر استعمال تھے، تو وہاں پر ڈیفنس پرپز کے لیے حاصل کر کے وہاں پر بھی کم و بیش کوئی 2 ایکڑ کے لگ بھگ، ظاہر ہے 1 ایکڑ ایک آرمی چیف 3 سال کے لیے، پھر 3 سال کے لیے، کیونکہ وہ پچھلا ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بس سب گھی میں ہے، اور وہ کیا کہیں 5 گھی میں اور سر کڑائی میں. تو اس بات پر بہرحال ہمیں خوشی ہے. یہ کیوں خوشی ہے آپ پوچھنا چاہیں گے کہ دیکھیں بقول ہارون رشید جو سوشل میڈیا میں جن کو خلیفہ ہارون کہتے ہیں، اور جو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے ایک سابق آرمی چیف یعنی کیانی صاحب جو ہیں وہ اتنے تنگ دست تھے کہ وہ 3 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تھے جی. دوپہر کا کھانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ بچت ہو جائے اور بچے پڑھ لیں جی. اب ہمیں یہ تو خوشی ہے کم از کم اتنی غربت تو نہیں ہے کہ ہمارے موجودہ آرمی چیف جو ریٹائر ہوں گے تو چلو اپنا سکون سے زندگی تو گزار سکیں گے، بچے بھوکے نہیں رہیں گے، خود بھوکے نہیں رہیں گے، وزن کم نہیں ہوگا جی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے سابق جنرل صاحب وہ جو جب انگلی کا بڑا شور تھا نا، تو وہ انگلی جن کی تھی راحیل شریف صاحب، دیکھیں وہ اتنے تنگ دست تھے کہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور نوکری کرنی پڑی، سعودی عرب مزدوری کرنے کے لیے جانا پڑا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے امیر ساکر جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد در بدر رہیں اور یعنی انہیں روٹی نہ ملے. خیر کیانی صاحب تو اپنی سروس کے دوران بھی روٹی سے تنگ دست تھے بعد میں پتہ نہیں ان مسکینوں کے حالات کیا ہوئے ہوں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ اس دفعہ کم از کم ایک باعزت زندگی وہ گزار سکیں گے چند جنریشنز تک. اگر کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم بھوکے پیاس سے نہیں رہیں گے، اور جا کر کہیں سعودی عرب میں، دبئی میں، جیسے پاشا صاحب بھی دبئی میں آپ کو پتہ ہے ملازمت کر دے، یعنی مزدوری وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی. تو اس حوالے سے پاکستان کی نیک نامی ہی ہوگی نا. تو بہرحال آپ اس پر غور کریں اور بس اس پر اشش کر اٹھیں. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.